रमज़ान के 30 फ़वाइद। रमज़ान का रोज़ा तकवा के हुसूल का सबब है। लअल्लकुम तत्तकून, लिहाजा जिसने तमाम शराइत के साथ शरई रोज़ा रखा, रूहानी और जिस्मानी तौर पर कामिल रोज़ा रखा और अपने आज़ा और जवारे को भी महफूज रखा, उसको तकवा की दौलत हासिल होगी। और ये सब कुछ अहकामात की फर्माबरदारी और ममनुआत से इज्तिनाब से ही हासिल होगा। दूसरा फ़ायदा, रमज़ान में कई वजूहात से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वसी रहमत का इजहार होता है। मसलन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चंद अयाम के रोजे फर्ज किए। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ दिन का रोजा फर्ज किया, रात का नहीं। रोजे में अगर कोई शख्स भूल कर खा पी ले तो उसका रोजा फिर भी सही है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शयातीन और जिन्नात को कैद कर दिया जाता है। रोजादार का अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने साथ खास किया। जो शख्स ईमान और एहतिसाब यानी अजर और सवाब की नियत से लैलतुल कद्र में कयाम करे तो उसके अगले सब गुनाह माफ हो जाते हैं। एक रमजान दूसरे रमजान तक कफारा है उन गुनाहों के लिए जो उनके दरमियान किए गए, बशर्तिया के कबायर गुनाहों से इज्तिनाब करे। जिस शख्स ने ईमान और एहतिसाब यानी अजर और सवाब की नियत से रमजान के रोजे रखे तो उसके अगले सब गुनाह माफ हो जाते हैं। रोजादार के अजर में कोई कमी नहीं होती अगरचे महीना एक दिन कम हो जाए। जो शख्स रमजान में इमाम के साथ कयाम करे तो उसके लिए रात की कयाम का सवाब लिखा जाता है। नफल नमाज का दर्जा फर्ज के बराबर और एक फर्ज नमाज का दर्जा 70 फर्ज नमाजों के बराबर हो जाता है। और ये सब कुछ सिर्फ रमजान के साथ खास है। बताई गई तमाम बातें अहादीस सहीहा से साबित हैं। तीसरा फायदा, रमजान एक इम्तिहानी मदरसा है क्योंकि रोजादार खाने पीने और शहवत की तकमील से रुकता है और ये बंदे का एक इम्तिहान है कि बंदा सब्र करता है और अल्लाह ताला की अताअत और इबादत में उन सब चीजों को छोड़ देता है जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया है। तो रमजान बंदे के ईमान, सब्र और नियत और इखलास का इम्तिहान है। और दर हकीकत सिर्फ रमजान ही नहीं बल्कि मोमिन की तो सारी जिंदगी इम्तिहान ही है। चौथा फायदा, रमजान मोमिन के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करता है क्योंकि रमजान में मोमिन अल्लाह ताला का अजीम करम और अता देखता है। क्योंकि अल्लाह ताला रोजादार की और रमजान में कयाम करने वाले की और अफ्तारी करने वाले की मग़फ़िरत फरमाता है और रमजान में नेकी का सवाब दुगना हो जाता है और रोजादार के लिए खास अजर है। और ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महज फजल है। पांचवा फायदा, रमजान का रोजा हमसे पहली उम्मतों पर भी फर्ज किया गया, यानी हमसे पहले सिर्फ अहले किताब पर नहीं बल्कि कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन कुतिबकुम, ये इरशाद मुबारक तमाम उम्मतों के लिए शामिल है। लिहाजा सिर्फ ये बात जान लेने के बाद भी अल्लाह ताला की रहमत और करम का इजहार होता है कि ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमसे पहली उम्मतें भी ये हुक्म पूरा कर चुकी हैं। छठा फायदा, रमजान तजदीद नियत और एहतिसाब की तरबियत करता है। आयत का तर्जमा है और इबादत में असल चीज नियत, तस्हीह और इखलास है। रमजान के दिनों में इबादत में असल चीज नियत, तस्हीह और इखलास है। सातवां फायदा, रमजान किताबुल्लाह से कामिल रब्त और ताल्लुक पैदा करता है। रमजान में रोजादार नमाज और दूसरी इबादत के साथ कुरान पाक की तिलावत भी करता रहता है जिसकी वजह से उसका ताल्लुक कुरान से मजबूत हो जाता है। लिहाजा रमजान कुरान के दर्स और तदरीस और तिलावत करने की तरबियत करता है। आठवां फायदा, रमजान अखलास और नसीहत की अजमत को जाहिर करता है। रमजान पर बख्शिश का वादा अखलास का ही समरा है और अखलास की बरकत से बंदा थोड़े से अमल पर बुलंद दर्जात हासिल कर लेता है। नवां फायदा, रमजान ताअत और खैरात में मसाबकत और मुकाबला की तरगीब देता है। लिहाजा रमजान में ताअत और खैरात के तमाम मजालात और मैदान और खैर के तमाम दरवाजे खुले हैं। लिहाजा अहले ईमान को चाहिए कि यहाँ मसाबकत और मुकाबला करें और अल्लाह ताला के इस फरमान पर अमल करें। वसारिऊ इल्ला मग़फ़िरतुम मिन रब्बकुम, सूरह आल इमरान। और दर हकीकत आमाल सालिहा में एक दूसरे से मुकाबला पूरी जिंदगी में करना चाहिए, लेकिन रमजान इस मुकाबले का खास मैदान व मजाल है। 10वां फायदा, नफ्स में और जिंदगी में तगय्युर और तब्दीली की तालीम देता है। लिहाजा रमजान आते ही तगय्युर और तब्दीली आ जाती है, हत्ता कि ये तब्दीली आलम गैब में भी आ जाती है। मसलन जन्नत में तब्दीली आ जाती है क्योंकि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जहन्नुम में तब्दीली आ जाती है क्योंकि जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं।
شیاطین کی حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے کیونکہ ان کو قید کر دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ عالم غیب کے کچھ حالات ہیں۔ رہا مسلمان انسان تو اس کو بھی لازم ہے کہ اپنے ایمان و سلوک، عمل و عبادت اور قلب اور کردار میں تبدیلی پیدا کرے۔ 11واں فائدہ، رمضان امت کو وحدت اور اجتماع کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ پوری امت چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھتے ہیں اور سب اجتماعی طور پر طلوع صبح صادق کے وقت روزہ بند کرتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت افطار کرتے ہیں۔ 12واں فائدہ، رمضان اتباع شریعت کی تربیت کرتا ہے، مثلا روزہ دار افطار نہیں کرتا مگر شریعت کے حکم کے مطابق، یعنی غروب آفتاب کے وقت، اور روزہ دار حالت روزہ میں تمام منع کی گئی چیزوں کو اور عملوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ 13واں فائدہ، رمضان شریعت کی حدود میں کمی زیادتی نہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا شریعت نے رمضان کا ایک مہینہ متعین کیا ہے، لہٰذا اس میں کمی یا زیادتی جائز نہیں ہے، اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ 14واں فائدہ، رمضان وقت کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے اور وقت کی حفاظت شریعت کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ 15واں فائدہ، رمضان حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا ترجمہ ہے، روزہ دار کو اگر کوئی برا کہے یا گالی دے یا لڑائی جھگڑا کرے تو روزہ دار اس کے جواب میں صرف یہ کہے میں روزہ دار ہوں، اور یہ کہنا ریا نہیں ہے بلکہ اس بات کی خبر دینا ہے کہ جس عظیم عبادت کو میں بجا لا رہا ہوں وہ مجھے تمام فضول اور بیکار چیزوں میں مشغول ہونے سے منع کرتا ہے، لہٰذا میں تیری برائی کا جواب برائی سے نہیں دے سکتا۔ 16واں فائدہ، رمضان برے اور فحش کلام سے زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ فحش کلام کرنا یا بات چیت کرنا ایک مومن روزہ دار کو ہرگز مناسب نہیں ہے۔ 17واں فائدہ، رمضان اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت میں رونے کی تربیت کرتا ہے، اس لیے شریعت نے قرآن پڑھتے اور سنتے وقت رونے کو محبوب قرار دیا ہے، لہٰذا اس میں تربیت ہے کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع پیدا ہو جو دل کے اعظم اعمال میں سے ہے۔ 18واں فائدہ، رمضان اور اس کے احکام شریعہ اسلامیہ کی آسان اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ شفقت و مہربانی کو واضح کرتا ہے، مثلا کوئی بھول کر غلطی سے کھا پی لے تو اس پر کچھ حرج نہیں۔ روزے کا وقت قلیل اور محدود ہے، پورے سال میں صرف رمضان کے روزے فرض ہیں۔ مسافر اور مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لہٰذا ان سب معاملات سے واضح ہوا کہ شریعت نے روزہ نفس کو عذاب دینے کے لیے فرض نہیں کیا بلکہ عظیم مقاصد اور فضائل کے حصول کے لیے فرض کیا ہے۔ 19واں فائدہ، رمضان مومن کو صبر کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے، یعنی طاعت پر صبر کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا مومن رمضان میں روزہ اور نماز اور تراویح اور تلاوت وغیرہ عبادات کو ادا کرتا ہے اور اس کے مقابل محرمات اور مکروہات اور تمام معاصی سے صبر کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل سے صبر کرتا ہے۔ 20واں فائدہ، رمضان نفسیاتی خواہشات سے مقابلے کی تربیت کرتا ہے کہ ایک مومن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس اور خواہش کو دباتا ہے، اور نفس اور خواہشات کی پیروی ہی تمام گناہوں کی بنیاد ہے، لہٰذا رمضان مومن کی تربیت کرتا ہے کہ وہ نفس اور خواہشات کے سامنے مغلوب نہ ہو۔ 21واں فائدہ، رمضان دعا کی عبادت پر امت کی تربیت کرتا ہے، کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، خصوصاً افطار کے وقت۔ 22واں فائدہ، رمضان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی تربیت کرتا ہے، اور اعتکاف کی عظیم عبادت سے یہی دولت حاصل کی جاتی ہے، لہٰذا اعتکاف میں مومن تمام دنیا سے یکسو ہو کر عبادات اور طاعت کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ 23واں فائدہ، رمضان روزے کی عظیم عبادت کی عادت ڈالتا ہے تاکہ مومن رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اس عظیم عبادت کا عادی ہو جائے، اور اس طرح رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اور پیر اور جمعرات اور ایام بیس اور عرفہ اور عاشور وغیرہ مسنون روزے رکھے اور اس عبادت پر قائم رہے یہاں تک کہ باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائے۔ 24واں فائدہ، رمضان پوشیدہ اعمال میں مومن کی تربیت کرتا ہے، کیونکہ روزہ خود ایک پوشیدہ اور مخفی عبادت ہے تاکہ مومن کو پوشیدہ اعمال کی عادت پڑ جائے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 25واں فائدہ، رمضان مومن کی تربیت کرتا ہے ذات باری تعالیٰ کے مراقبے کی، اور یہی مراقبہ مومن کو احسان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ 26واں فائدہ،
رمضان میں اللہ تعالیٰ کے اسما یعنی ناموں اور صفات کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا الغفور، اس نام کے آثار گناہوں کی بخشش کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ التواب، اس نام کے آثار توبہ کی قبولیت کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ العفو، اس نام کے آثار گناہ گاروں کو معاف کرنے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ الحکیم، اس کی حکمت ہے کہ رمضان کو باقی سب مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ العلیم، اللہ تعالیٰ ہی انسان کے روزے کی صحیح حقیقت جانتا ہے اور اس طرح باقی اسماء الحسنی ہیں، لہذا مومن ان میں غور و فکر کرے۔ 27واں فائدہ، رمضان عبادات میں مجاہدہ اور ریاضت کی تعلیم دیتا ہے، لہذا لیلۃ القدر کو اس غرض سے مخفی رکھا گیا تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں انتہائی جہد و مجاہدہ فرماتے تھے۔ 28واں فائدہ، رمضان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور تعظیم سکھاتا ہے، کیونکہ کسی چیز کی اہمیت اور قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ چیز میسر نہ ہو۔ 29واں فائدہ، رمضان اعضاء اور جوارح کو منکرات اور فواحش سے دور رکھنے کی تربیت کرتا ہے۔ 30واں فائدہ، رمضان کا روزہ ڈھال ہے، یعنی حمایت و صیانت و ستر ہے، مومن کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اس کو امراض سے بچاتا ہے، شیطان کے تسلط سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو شہوت اور رذائل سے محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں بے شمار فوائد اور حکمتیں ہوتی ہیں جس کو بندہ شمار نہیں کر سکتا اور نہ بندہ اس کا مکلف ہے۔ آج کی ویڈیو میں رمضان اور اس کے ایام کے چند فوائد ذکر کیے گئے ہیں تاکہ ہم اس مبارک ماہ کی زیادہ سے زیادہ قدر کر سکیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے دستور حیات پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی، دلچسپ اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔